ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے سارے گناہوں کے اور ان کی شواہدین کو اور ان کی شہادتوں کو اے اللہ مٹا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کا کوئی نام و نشان، کوئی گواہی، کوئی شہادت نہ رہے۔ اے اللہ نیکیوں کے ساتھ، خیر اور بھلائی کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں لے جائیے۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ آج تک ہم نے اے اللہ جتنے بھی کفریہ کام کیے ہیں، کفر کو پسند کیا ہے، کفر والی زندگی کو پسند کیا ہے، اے اللہ ہم نے اے اللہ جتنا بھی آپ کا حق مارا ہے، آپ کی مخلوق کا حق مارا ہے، اے اللہ عملی، قولی، فعلی کسی قسم کا ہم نے کوئی شرک کیا ہو، ریا کی ہو، اے اللہ دکھاوے والے، اے اللہ منافقت والے جتنے بھی کام ہم نے آج تک کیے ہیں، یہ زبان سے کوئی بولا ہے، ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کسی بھی کفر کے اوپر ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ تو جانتا ہے ہم کفر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ہمارے بچوں کی تعلیم، ہمارے گھر کا ماحول، اے اللہ ہمارے گھر میں استعمال، ہماری زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء، ہمیں اے اللہ ہم نے کفر کو اپنا رہنما مان لیا، ہم نے آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ آج کا کفر ہمیں کوئی بھی اے اللہ چیزوں کے فائدے بتاتا ہے، ہم اس کے اوپر تو عمل کر لیتے ہیں، اور آپ کے نبی کے بتائے ہوئے تعلیمات اور فائدوں کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، نہ ان کے اوپر انہیں اہمیت دی، نہ ان پر عمل کیا۔ اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں پہ خود کلہاڑی مارنے والے ہیں، اے اللہ ہم خود قصوروار ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو، اپنے مذہب کو، اپنے گھر کو، اپنی عزتوں کو خود نیلام کیے ہے۔ جب سے ہم نے آپ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو چھوڑا، ان کے طریقوں کو چھوڑا، اے اللہ ہم اس وقت سے رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، ہم نے ان کی زندگی کو چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اے اللہ اس کے اوپر سچی، پکی، حقیقی، عملی توبہ نصیب فرما دیجیے، سچے دل سے ندامت نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں کو اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر سے نکلے ہوئے ہر اے اللہ عمل کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تو نے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں، ان ساری نعمتوں کے مقابلے میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی نعمت کو ہمارے دل میں سب سے افضل کا درجہ دے دیجیے۔ اے اللہ ہماری پریورٹیز میں، ہماری ترجیحات میں، ہماری زندگی کے اہم ترین کاموں میں اے اللہ دین اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ پوری فرما برداری اور اطاعت کو پہلا درجہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان پر خاتمہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ابرار کے ساتھ جو آپ کے برگزیدہ، آپ کے مقرب، آپ کے اے اللہ فرما بردار اور اطاعت گزار بندے ہیں، ان کی محبت عطا فرما کر ان کا ساتھ عطا فرما دیجیے۔ دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما دیجیے، اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیجیے۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ اے ہمیشہ احسان فرمانے والے اللہ احسان فرما دیجیے۔ اے ہمیشہ عطا فرمانے والے اللہ عطا فرما دیجیے۔ اے ہمیشہ درگزر فرمانے والے اللہ درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، حاجات کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں کہنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، اے اللہ
ساری زندگی ہم نے تجھ سے دنیا مانگی ہے، پیسہ مانگا ہے، دولت مانگی ہے، عورت کو مانگا، بچے مانگے، اے اللہ ہر چیز مانگی، مگر ہم نے تجھ کو نہیں مانگا۔ ہم نے کبھی دین اسلام نہیں مانگا، کبھی ہدایت نہیں مانگی، کبھی آخرت کی فکر نہیں کی۔ اے اللہ ہم بہت ہی غافل ہیں، بڑے لاپرواہ ہیں، ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے۔ اے اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دیجئے، دین اسلام سے محبت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری انسانیت کی فکر نصیب فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حال کے اوپر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ اسلام کو پھر سے غلبہ نصیب فرما دیجئے، مسلمانوں کو پھر سے عزت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم والا، کرم والا، فضل والا، درگزر والا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ توحید کے مطابق زندگی نصیب فرما دیجئے، ہماری ساری امیدوں کو، ہماری ساری اے اللہ عبادات کو صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنے در کے علاوہ کسی در کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ ہمارا اپنی ذات کے اوپر کامل ایمان مکمل فرما دیجئے، ایسا ایمان جو آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ اپنی ذات کا بھروسہ، اپنی ذات کا توکل، اپنی ذات کا یقین، اپنی ذات کا اعتبار، اپنی ذات کا اعتماد ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا ایسا ڈر اور خوف عطا فرما دیجئے جو ہمیں ہر گناہ سے روک دے، اور اپنی ذات کی ایسی محبت عطا فرما دیجئے جو ہر نیکی کے اوپر ہمیں کھڑا کر دے۔ اے اللہ جو رزق آپ نے ہمیں دیے ہے اس کے اوپر ہمیں اے اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس پر راضی فرما دیجئے، ہمیں قناعت والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں تھوڑے پر بھی راضی کر دیجئے، اے اللہ ہمیں دل کا غنی بنا دیجئے۔ اے اللہ اگر تو ساری دنیا بھی دے دے اور دل فقیر کر دے تو ہم سے بڑا کوئی فقیر نہیں۔ اے اللہ اور اگر تو کچھ بھی نہ دے اور دل کو غنی کر دے تو ہم سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ایسی کیفیت عطا فرما دیجئے، ہماری ساری زندگی اور اس کی محنت اور کوشش اے اللہ آپ کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ اے اللہ دنیا کی ہر جھوٹی محبت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، حقیقت عملی اور کام آنے والی محبتیں، عزتیں اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے، ماں باپ کے احترام، عزت اے اللہ اور ان کی خدمت ہمارا مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دیجئے، ہمارے والدین کی نسل جہاں سے مسلمان ہوئی ہے ہم ان سب کے لیے مغفرت، بخشش اور معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی اور ان سب کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ احسان فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، آمین یا رب العالمین۔